بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد شراب پی لے تو اس کی اگلی نماز تک یعنی کب تک ہو سکتی ہے؟ کسی شخص نے عشاء کی نماز کے بعد اگر رات کو شراب پی لی تو اس کی اگلی نماز کب تک ہو سکتی ہے؟ تو شراب پینے کے بعد اگلی نماز فجر کی ہوگی اور فجر کی اگلی نماز اس کی ہو سکتی ہے، اور اگرچہ اگر کوئی شخص شراب پی کے فوراً بھی نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز، تو اگر اس میں فساد نہیں ہے یعنی اپنے فرائض واجبات کو مکمل کرتی ہے تو ایسی صورت میں نماز اس کی بھی ہو جائے گی، مگر یہ کہ منہ کی بدبو کے سبب اس کا مسجد کی حاضری یہ اس کے حرام ہوگی۔ اگر منہ میں بدبو نہ ہو اور کسی نے شراب پی رکھی ہو، اس کے فوراً بعد اس کا ہوش بھی باقی ہے شراب پینے کے بعد اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے 40 دن نشے والی چیز پی یا جس نے نشے والی چیز پی اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو یہ ایک اجماعی حکم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ حدیث کے طور پہ اس کو بیان تو کر سکتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں، مگر کسی فرد واحد کے اوپر اس کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں شخص کی نماز قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نمازوں کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پہ ہے، لہٰذا کسی کو تنہا شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو اس طرح سمجھے جیسے لعنت کرنے کے تعلق سے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں کہ ظالموں پر لعنت ہے، یا آپ کہیں کہ فاسقوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، یا پھر جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، تو پوری ایک جماعت کے اوپر لعنت بھیجنا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، یہ بات درست ہے، مگر کسی فرد واحد پر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا زید، تو یہ کہنا کہ زید پر اللہ کی لعنت ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے شراب پی اور اس نے نماز پڑھی، اس کا ہوش باقی تھا، تو کیونکہ نماز اگر اس نے اپنے فرائض اور مفسدات سے بچاتے ہوئے نماز کو درست ادا کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیری 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ ایک وحید جو حدیث پاک میں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسی کی نظیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 5ویں جلد کے اندر بھی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اب کیونکہ یہ ریکارڈنگ سلسلہ ہے، اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ یعنی لائیو سلسلہ اگر ایڈیٹنگ کا ہوتا تو میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایڈیٹنگ میں ریفرنس بھی ڈال دیتا فتاوی رضویہ کا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص 4 یا 5 کٹورے تاڑی کے اگر پیے اور اس کو نشہ نہ آئے تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے گا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہی ساری تفصیلات بیان کی جو میں نے آپ کو فتاوی رضویہ کے حوالے سے پڑھ کے ابھی سنائی ہے، یعنی اگلی نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اچھا، اس میں شراب پینے کے بعد وضو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نشے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی عرض یہ ہے کہ اتنا نشہ کے چلنے میں پیر اس کے لڑکھڑائیں، جیسا کہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا نشہ کے چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں تو یہ وضو کو توڑ دے گا، اور اگر اتنا نشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب وضو اس کا شراب کے بعد باقی رہے گا، شراب پینے کے بعد وضو کرے گا تو رہے گا، تو ایسی صورت میں نماز بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ شراب حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب نماز ہو ہی جائے گی تو شراب پی لو، یہ کوئی ترغیب والی ویڈیو نہیں ہے۔